دیکھیے دنیا کی سیاست میں ہم نے دل بدلی سنی ہے. دل بدلی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے پارٹی میں جاتے رہتے ہیں اور ہوتا ہے شب و روز تماشا. میرے آگے یہ تماشا ہم دن رات دیکھتے ہیں. تو جس طریقے سے دل بدلی پاسبل ہے اس دنیا میں، اسی طریقے سے دل بدلی بھی پاسبل ہے صرف اسی دنیا. اوپر جب اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگو الگ ہٹ جاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا. تم اب میرے نیک بندوں کے ساتھ تم دنیا میں رہے، میری مصلحت تھی اور تم سب ساتھ میں رہے، لیکن اب جو ہے تم میرے نیک بندوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت سنتے تھے اور پڑھتے تھے تو بے اختیار روتے تھے کہ کیا کہیں میں اس مجرموں کے ٹولے میں تو نظر نہیں آؤں گا. میں اور آپ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. وہ اتنا اس بات سے ڈرتے تھے، جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو وہ روتے تھے کہ کہیں میرا شمار جو ہے اس مجرموں کے ٹولے میں نہ ہو جائیں. عزیز دوستو، ہم کو سوچنا چاہیے آج بھی ہمارے پاس میں وقت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو توقعات ہے امت مسلمہ سے اور حزب اللہ سے، اللہ کی پارٹی اور اللہ کی جماعت سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پیغام ہے، اس کے لیے ہم کو کام کرنا ہوگا، پاپڑ بیلنا ہوگا، محنتیں کرنا ہوگی، قربانیاں دینا ہوگی. اس کے بعد میں ہی جو ہے ہمارا شمار اس دنیا میں ہو سکتا ہے. یہ دل بدلی اور دل بدلی اس دنیا میں ہو سکتی ہے. وہاں ایک بار ہمارا نام مجرموں کی ٹولی میں لکھ دیا گیا تو پھر وہاں کوئی توبہ کام میں نہیں آئے گی، وہاں کوئی حجت کام میں نہیں آئے گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ الآخر: اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصلیان اکرام اور میری عزیز بہنیں، خواتین اور بچیاں جو پہلے منزلے پر نماز کے لیے حاضر ہوئی ہیں، میں نے قرآن مجید کی سورہ مجادلہ سے 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہی جماعت اللہ کی جماعت ہے. اور اسی سورے میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان کی ٹولی ہے، حزب الشیطان، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شیطان کی جماعت، شیطان کی ٹولی ہی نقصان میں رہنے والی ہے اور ناکامیاب رہنے والی ہے. تو اس سورے میں اللہ تعالی نے 2 جماعتوں کا تعین کیا ہے، 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت، اللہ کی جماعت حزب اللہ کہا، اور انسانوں کی ایک دوسری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حزب الشیطان کہا، شیطان کی ٹولی، شیطان کی جماعت.
تو آج کے اس خطبے میں میری یہ کوشش ہوگی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب ان دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی گنائی ہے، ان کا کردار بھی گنایا ہے کہ ان لوگوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان میں کیا صفات پائی جاتی ہے۔ تو آج ہم کو اپنا احتساب کرنا ہے، اسی لحاظ سے یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت میں شامل سمجھتے رہیں، در حالانکہ حقیقت ایسی نہ ہو۔ تو اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بنیادی بات جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف جماعتوں کا، مختلف گروہوں کا، لوگوں کا، افراد کا ذکر ہوا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل الجنہ کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل المغفرہ کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو السابقون السابقون کہا، سب سے اونچے درجے میں بھی سب سے اونچا درجہ، جس میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو درجہ ہوگا جنتیوں کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلیل من الآخرین، یہ جو بعد میں آنے والی جو امت ہے، انسان ہے، ایمان والے ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس گروہ میں شامل ہوں گے، سابقون السابقون۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک شخص گزرا اور حضرت عمر نے سنا اس سے، وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اجعلنی من قلیلون، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس قلیل گروہ کا حصہ بنا، اس میں شامل کرا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہی پیاری دعا ہے اس کی، کیونکہ حضرت عمر نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ کس قلیلون کی یا کس قلیل جماعت کی بات کر رہا ہے، اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قلیل جماعت میں سے بنا دے۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ کنتم ازواجا ثلاث، تم تین حصوں میں، تم تین گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے، جس میں پہلا گروہ تو سابقون السابقون کا رہے گا، پھر جو رہے گا اصحاب الیمین کا رہے گا، اور پھر اصحاب الشمال کا رہے گا۔ اگر ہم ان دونوں طبقات کو دیکھ لیں یا تینوں طبقات کو دیکھ لیں تو ان کی تقسیم دو ہی تقسیم ہے، ایک تو اہل جنت اور ایک اہل النار، مطلب سابقون السابقون اور اصحاب الیمین جنت میں جائیں گے، اور جو دوسرا طبقہ جس کو تیسرا طبقہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ جو ہے اصحاب الشمال ہے، اور اصحاب الشمال وہ گناہگار ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جہنم میں جانے والا طبقہ ہے۔ اب یہ جو تقسیم ہے یہ دراصل میں اخروی نقطہ نظر سے یہ تقسیم کی گئی ہے، یہ تقسیم اخروی نقطہ نظر سے کی گئی ہے کہ حشر میں مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ جب ہم کو اٹھائے گا تو انسانوں کو دو حصوں میں یا دو جماعتوں میں تقسیم کرے گا، اور تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا تو جنت والے ہوں گے یا تو جہنم والے ہوں گے، کوئی تیسری جماعت نہیں ہونے والی ہے یا کوئی تیسرا طبقہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اس بات کی بہت فکر کرنا چاہیے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کہ ہمارا شمار حشر کے میدان میں حساب اور کتاب ہونے کے بعد میں کس جماعت میں ہوگا، جنت میں جانے والی جماعت سے ہوگا یا جہنم میں جانے والی جماعت سے ہوگا۔ یہ فکر ہم کو لاحق ہونا چاہیے، اور جہنم کو ہم بہت زیادہ کیجولی نہیں لے سکتے۔ عام طور پر امت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جہنم کے بارے میں نہ ہی سوچتا ہے نہ ہی اس کو اس بات کی فکر ہے۔ میرے خیال سے کہیں وہ خوش فہمی
ہمارے ذہن میں بس گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم کو جنت میں جانا ہی جانا ہے، اللہ تعالی ہم کو جنت میں ہی داخل کرے گا، یہ پروانہ ہم کو مل چکا ہے۔ لیکن جو لوگ سیرت دیکھیں گے، سیرت کی کتابیں پڑھیں گے اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، ان کو صاف سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو یہ جو تقسیم میں نے بتائی، یہ اخروی تقسیم ہے۔ اب جو دوسری تقسیم ہم دیکھیں گے جو ہم کو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، بنی آدم انسان، بنی نوع انسان کا جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخرت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا وہ تمام انسانوں میں، ان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت بنائی یا ایک جماعت نکالی، جیسے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہے، جس کو اللہ نے الامت کہا، امت مسلمہ کہا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ جتنے انسان ہوگے، ان انسانوں میں دنیاوی لحاظ سے ایک جماعت ہوگی جس کا نام کیا ہے؟ امت مسلمہ ہے۔ اور اس امت مسلمہ کا مقصد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران کی اس آیت میں بہت ہی کھول کر رکھ دیا کہ یہ اس لیے نکالی گئی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد وجود یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ برائی سے لوگوں کو روکیں گے اور نیکیوں کی طرف ان کو بلائیں گے۔ اگر یہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارا شمار بلا شبہ اس امت میں ہے، اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا شمار اس امت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ میں کیا فیصلہ کرے گا؟ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کے لحاظ سے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن جس امت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور اس کو بہت ہی اس کے ساتھ میں ایمفسس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ کنتم خیر امت تخرج للناس یامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ برائی سے روکیں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کو شرک سے روکنا، لوگوں کو کفر سے روکنا اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اس سے بڑھ کر اور کوئی امر بالمعروف کا کام نہیں ہو سکتا اور کوئی جو ہے نہیں انل منکر کا کام ہو سکتا۔ اور یہ جو ہمارے ذہن میں ایک بات جو بیٹھی ہے، اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ ہم جو مسلمان ہوئے ہیں یا ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس لیے میں مسلمان ہوں، ایک مومن گھرانے میں پیدا کیا اس لیے میں مومن ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایمان والے گھرانے میں پیدا نہیں کرتا تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا کیا حال ہوتا۔ اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، جو لوگ میرے ریسیڈنس سے واقف ہے، میرے گھر سے واقف ہے، میں جہاں رہتا ہوں ایک روڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس روڈ کے اس طرف والے گھرانے میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس روڈ کے اس طرف والے چھوٹی سی بستی میں، غیر مسلموں کی بستی میں پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے خدا نہ خواستہ اس بستی میں پیدا کرتا جو غیر مسلموں کی چھوٹی سی بستی ہے، آج کئی سینکڑوں سال سے ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے، آپ لوگوں میں سے یا کلیان والوں میں سے کوئی مجھے بتائے کہ کتنے لوگ آ کر مجھے اسلام کا پیغام پہنچاتے، کتنے لوگ مجھے ایمان کی دعوت دیتے، اور کیا یہ ممکن تھا کہ میں ان کی ایمان کی دعوت پر لبیک کہہ کر مومن بن جاتا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے میں چھڑا لیتا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہم سب لوگوں کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جو یہ نعمت دی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ تو یہ ایک امت، یہ جو انسانوں کا جو ایک بڑا سیٹ ہے، اس میں سے ایک سب سیٹ ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس کو ہم امت کہتے ہیں، ایک امت مسلمہ کہتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں امت کی معنی یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ جو ایک کامن مقصد کو لے کر جو ہے وہ اس کام میں جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ تو یہ امت کا ایک مقصد ہے، مقصد وجود ہے، اسی لیے اس تمام امت مسلمہ کو امت مسلمہ کہا گیا ہے۔ اور وہ مقصد وجود بہت ہی واضح اور واشگاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان کیا ہے۔ اب اس سے ہٹ کر ایک اور جماعت ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں کہا ہے اور کیا ہے، اور جس کے بارے میں سب سے پہلے خطبے کی شروعات میں نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ یہ پوری امت مسلمہ میں ایک ایسی جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت جو امت مسلمہ کا حصہ ہے، جو ایک خاص مقصد کو لے کر جڑ جاتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری جماعت ہے، حزب اللہ، میری جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ بشارت ہے اس جماعت کے لیے۔ ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو جماعت ہے، اس جماعت میں کیا ہم شامل ہیں یا ہم شامل نہیں ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس جماعت کی جو صفات بیان کرتا ہے، اس جماعت کا جو کردار جو ہم کو قرآن مجید میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت جو ہے 22 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گھر پر جا کر سورہ مجادلہ کی اس آیت نمبر 22 کا ضرور آپ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے مفسرین نے کیا باتیں بتائیں۔ تو میں نے امت مسلمہ کے لیے 3 مراحل کا ذکر کیا۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت مسلمہ میں پیدا کیا، مرحلہ نمبر 1۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے بعد میں ہم احتساب کریں، غور و فکر کریں اور سوچیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو اس امت میں شامل کیا ہے، اس کا شکر و احسان ہے۔ کیا ہم اس مقصد کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں یا اس مقصد کے لیے ہم کچھ کام نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے جو ہم کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے، اس امت کے اندر اب ہم کو ایک ایسی جماعت سے جڑنا ہے جو غلبہ دین کے لیے کام کر رہی ہے، جو غلبہ دین کے لیے کام کر رہی ہے، جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہے۔ کیا ہم ایسی کسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں؟ اور اس جماعت کی صفات کیا ہیں؟ اس جماعت کی صفات کیا ہیں یہ آپ سن لیجئے۔ ترجمہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں اس آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا ذکر کیا۔ ایسی جماعت جس کے دل میں ایمان، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی ایسی محبت بھر دی گئی ہے کہ اس دل میں اسلام دشمنوں کے لیے کوئی محبت اور کوئی دوستی جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے دین کی محبت ہے، تو اس دل میں دشمنان اسلام، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن کی محبت تو بہت دور کی بات ہے، ان سے دوستی کی بھی گنجائش نہیں ہے، دوستی کی بھی گنجائش نہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی ٹف کرائٹیریا ہے، معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سب لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اور جن لوگوں کے بارے میں اسی سورے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ تمام لوگوں نے اس امتحان پر پورا اتر کر لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کی کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب اسلام کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے خونی رشتہ داروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ کوئی افسانہ نویسی نہیں ہے. آپ صرف جنگ بدر کو اپنے سامنے لائیے، جنگ بدر کو اپنے سامنے لائیے. جن لوگوں نے جنگ بدر کے حالات پڑھے ہیں، تفصیلات پڑھے ہیں، مقابلہ کسی ایک اجنبی غیر مسلم سے یا اسلام دشمن سے نہیں تھا. صحابی کا مقابلہ کسی اجنبی غیر مانوس اسلام دشمن سے نہیں تھا. ان کا مقابلہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے تھا. بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں اس طرف ابو عبیدہ تھے تو ان کے سامنے ان کے باپ جراح تھے، اس طرف مصعب بن عمیر تھے تو ان کے سامنے ان کے سگے بھائی ابو عبد العزیز تھے، اس طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے تو اس طرف ان کے سگے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس طرف حضرت عمر تھے تو اس طرف عاص بن ہشام ان کے ماموں تھے، اس طرف علی اور حمزہ تھے تو اس طرف عتبہ اور شیبہ تھے جو ان کے سگے رشتہ دار تھے. لیکن ان صحابہ میں سے کسی نے بھی ایک کے ساتھ بھی مروت نہیں کی، ایک کے ساتھ بھی مروت نہیں کی. اتنی بے باکی سے لڑے ہیں وہ، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارے اس دل میں اگر محبت ہے اور گنجائش ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں سب سے زیادہ اوپر ہے، اور ہمارے دلوں میں اسلام دشمن عناصر کے لیے کوئی محبت نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی دوستی نہیں ہے. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا. یہ سرٹیفکیٹ اتنی آسانی سے نہیں ملتا بھائی. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کی جو سرٹیفکیٹ ہے، یہ سرٹیفکیٹ اتنے آسانی سے نہیں ملتا. اس کو ہم کو ثابت کرنا پڑے گا، اپنے عمل، اپنے قول اور عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی میں ہمارے دل میں جو ہے اسلام کی اور اللہ کی اور اللہ کے محبت، اللہ کے رسول کی محبت اتنی شدید ہے کہ اس کے علاوہ اب کوئی دوسری، یہ جو ہے نا، یہ دو تضاد ہے. یہ ایک طرف اسلام کی محبت ہے، ایک طرف اسلام دشمن عناصر کی محبت ہے. یہ دونوں محبتیں جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی. اب آئیے آپ حزب الشیطان کی طرف. اللہ تعالیٰ جو حزب الشیطان کی بات کرتا ہے قرآن مجید میں، بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن حزب الشیطان کے ٹائٹل سے جو ہے صرف سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ حزب الشیطان ہے اور حزب الشیطان ہی ناکام ہو کر رہنے والے ہیں. اب اس کے بارے میں قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے سورہ مجادلہ کی 13 سے 20 تک کی جو آیتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات، ان کے کردار اور ان کے سیرت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ نہ جانے اس میں سے کتنی صفات ہم جیسے منافقین میں بھی ہوں، جن کا نام تو مسلمانوں جیسا ہے، نام و نہاد مسلمان ہے، جن کے آدھار کارڈ کے اوپر کمیونٹی میں مسلم کا نام لکھا گیا ہے، ووٹرز لسٹ میں بھی جن کا نام مسلم ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے کچھ کام، ہمارے کچھ اقوال، ہمارے کچھ افعال، ہماری کچھ سیرت ایسی ہو کہ جو حزب الشیطان سے ملتی جلتی ہو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ حزب الشیطان کی سب سے پہلی صفت وہ ہے کہ وہ ایسے اقوام سے، ایسے لوگوں سے، ایسی جماعتوں سے دوستی کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. تو کیا ہم ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو یوادون کا لفظ آیا ہے کہ دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایسی قوموں سے محبت کرتے ہیں جو کھلے اسلام کے دشمن ہیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ان کے ایمان کے دعوے جھوٹے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان کے ایمان کے دعوے جھوٹے ہیں. اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں وہ دی ہے، وہ بڑی ہی مشہور آیت ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. وہ جو پوری آیت ہے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، میں صرف ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اے رسول ان سے آپ کہہ دیجئے کہ انہیں ان کے والدین، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے رشتہ دار، ان کے مال جو انہوں نے جمع کر رکھے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کی تجارتیں جس کی کساد بازاری سے یہ پریشان نظر آتے ہیں، اور یہ ان کے عیش قدے، یہ گھر جو ان کو بہت پیارے ہے، اگر یہ سب چیزیں اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو فتربصوا، تو انتظار کرو کہ میرا عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے. تو یہ معیار ہے. یہ دو پلڑے میں ہم کو یہ رکھنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک کون سی چیز زیادہ لائق محبت اور ہمارے ترجیحات پر پوری اترتی ہے. اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کی دین کی محبت، یا اس کے راستے میں، دین کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت. یہ ایک طرف ہے. اگر دوسرا پلڑا بھاری ہے، ہم کو ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے زیادہ عزیز ہے، ہم کو ہماری تجارتیں، ہمارے مال زیادہ محبوب ہے، ہم کو ہماری عورتیں زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اس عذاب کو آنے میں زیادہ دیری نہیں لگے گی. اس کے بعد میں جو تیسری صفت اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، استحوذ علیہم الشیطان. اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو شیطان نے پوری طریقے سے اپنی جکڑ میں لے لیا ہے. یعنی ہمارے نفس پر شیطان پوری طریقے سے غالب ہے. جو حزب الشیطان ہے، حزب الشیطان کی جو پارٹی ہے، شیطان کی پارٹی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان نے مکمل طرح اس طریقے سے جکڑ لیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کو بھی بھول گئے. ان کے زندگی میں اللہ تعالیٰ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، شام میں سوتے ہیں، اور جن کی زندگی میں اللہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف غیر مسلموں کے لیے جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی بہت سارے مسلمان ہیں جن کی صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے صبح اور شام ہوتی ہے جس طریقے سے کسی ہمارے ایک غیر مسلم بھائی کی صبح اور شام ہوتی ہے. کہیں بھی صبح سے لے کر تو شام تک نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ نماز ہے، نہ اللہ کی یاد ہے، نہ رسول اللہ کے احکام یاد ہے. بس زندگی ایک میکینیکل انداز میں جو ہے ہماری چلی جا رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ میرا نام معین ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا، اور اس شخص کا نام موہن ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم میں داخل کرے گا. حالانکہ ہماری اور اس کی موئن کے اور موہن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جماعت جو ہے یہ خاسرون میں سے ہے. یہی جماعت جو ہے وہ نقصان اٹھانے والی ہے. مطلب اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ حزب الشیطان کو، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اہل النار خالدین فیہا ابدا، جو جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو میرا آخری سوال میرے اپنے آپ سے ہے اور آپ سب لوگوں سے ہے کہ دیکھیے، دنیا کی سیاست میں ہم نے دل بدلی سنی ہے. دل بدلی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے پارٹی میں جاتے رہتے ہیں، اور ہوتا ہے شب و روز تماشا
میرے آگے یہ تماشا ہم دن رات دیکھتے ہیں. تو جس طریقے سے دل بدلی پاسبل ہے اس دنیا میں، اسی طریقے سے دل بدلی بھی پاسبل ہے صرف اسی دنیا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا مانگتے تھے اللہ کے رسول. کون مانگتا تھا؟ اللہ کے رسول. اللہم مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. عزیزان گرامی، اوپر جب اللہ تعالی اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگو الگ ہٹ جاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا. تم اب میرے نیک بندوں کے ساتھ تم دنیا میں رہے، میری مصلحت تھی اور تم سب ساتھ میں رہے، لیکن اب جو ہے تم میرے نیک بندوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت سنتے تھے اور پڑھتے تھے تو بے اختیار روتے تھے کہ کیا کہیں میں اس مجرموں کے ٹولے میں تو نظر نہیں آؤں گا. میں اور آپ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. وہ اتنا اس بات سے ڈرتے تھے، جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو وہ روتے تھے کہ کہیں میرا شمار جو ہے اس مجرموں کے ٹولے میں نہ ہو جائیں. عزیز دوستو، ہم کو سوچنا چاہیے آج بھی ہمارے پاس میں وقت ہے. یہ جو تمام کردار، یہ تمام صفات جو میں نے آپ کے سامنے گنائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو توقعات ہے امت مسلمہ سے اور حزب اللہ سے، اللہ کی پارٹی اور اللہ کی جماعت سے، جس کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پیغام ہے، رضا کی جو پیشن گوئی ہے، اس کے لیے ہم کو کام کرنا ہوگا، پاپڑ بیلنا ہوگا، محنتیں کرنا ہوگی، قربانیاں دینا ہوگی. اس کے بعد میں ہی جو ہے ہمارا شمار اس دنیا میں ہو سکتا ہے. یہ دل بدلی اور دل بدلی اس دنیا میں ہو سکتی ہے. وہاں ایک بار ہمارا نام مجرموں کی ٹولی میں لکھ دیا گیا تو پھر وہاں کوئی توبہ کام میں نہیں آئے گی، وہاں کوئی حجت کام میں نہیں آئے گی. تمام مجرموں کے ساتھ میں جو ہے بہت سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے. کسی کو پیروں کے بل گھسیٹا جائے گا، کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کسی کو 70 گز دراز جو ہے سلاخوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر جو ہے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تب کوئی سنوائی نہیں ہوگی. آج وقت ہے میرے پاس میں، آج وقت ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ میں، آپ سب لوگوں کے پاس میں کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا انٹروسپیکشن کریں اور اپنے ایمان کو بھی درست کریں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں اور واقعتاً جو ہے امت مسلمہ کا جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کام میں ہم جٹ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.